صلی اللہ رسول کریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور میں بنا دل انصاری، اور یقیناً رمضان کا بابرکت مہینہ ماشاءاللہ ہم یہ مہینے اس مہینے کے بیچ میں ہیں، اور اللہ پاک کی بے شمار بے انتہا رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی، برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے روزے اور عبادتوں کو اللہ پاک قبول فرمائیں۔ تو 5واں روزہ ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا، اور یقیناً اس بابرکت مہینے میں اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، اور یہ مہینہ اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ یقیناً کوئی اور لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت اللہ پاک اپنے بندوں کے قریب ہوں، اور وہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ افطار کے وقت، جب روزہ رکھ کر مومن بندہ اللہ کے لیے جب پیاس سے کئی گھنٹے بیٹھ کر بڑے صبر کے ساتھ گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ جی شمع۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شمع نذیر، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ روبینہ عادل انصاری، جو کہ آج ہماری مہمان بھی ہیں اور ہماری میزبان بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت پیاری سی روبینہ جی نے دعا کی، اور بے شک رمضان کا مہینہ بہت خوبصورت مہینہ ہے جو کہ اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور کاش کہ ہم سب اس اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اور میں اسی کے ساتھ تعارف کرانا چاہوں گی، ہمارے نزدیک بہت ہی پیارے ہمارے ایک چھوٹے سے بھائی کلیم رضا قادری بھی بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گی کہ روبینہ جی میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی حمد باری تعالیٰ سے، اور اس کے لیے دعوت دینا چاہوں گی روبینہ عادل انصاری کو۔ جی روبینہ جی۔ فلک سے درود سلام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے، زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ 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 اللہ، اشجار کے پرتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ عادل انصاری، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے پاس کلیم رضا قادری۔ جی کلیم رضا قادری، میں چاہوں گی کہ کچھ سوالات بیٹا آپ سے کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین سے، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثنا خواں ہیں، آقا کی شان میں ثنا خوانی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ شوق کس کو دیکھ کر پیدا ہوا؟ الحمدللہ میں ثنا خوانی حمزہ ایک ٹائم سے کر رہا ہوں، اور آج الحمدللہ مجھے ثنا خوانی کرتے ہوئے کم از کم مجھے الحمدللہ 10 سال ہوئے۔ ماشاءاللہ تو یہ شوق مجھے آج میں ثنا خوانی ہوتی چڑھا ہے، اور الحمدللہ بعمل نعت خواں ہے الحاج قیس رضا قادری، اور تمام ثنا خواں استاد بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسے ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں تو نعت خوانی کرتے ہوئے زیادہ تر مطلب کس بات کا خیال مطلب ہوتا ہے کہ کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ اصل میں نعت خواں ثنا خواں پڑھ رہا ہے تو زیادہ اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے
کہ اکثر عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ نذرانہ پھینکتے ہیں, جی تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. نذرانہ ایک طریقے پیش سے کیا جاتا ہے. پیش کیا جاتا ہے, ایک طریقے سے انداز ہوتا ہے, صحیح. احترام ہونا چاہیے. بالکل. احترام ہونا چاہیے. اور محفل میں عموماً ہر سناخوں کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کے بیٹھے. بے شک. اور اکثر یہ تو ہوتے ہیں کہ سناخا ماں کھا رہے ہوتے ہیں اور منہ میں گٹکا ہوتا ہے اور غلط, بالکل غلط. پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہر سناخا آپ کی ذمہ داری ہے. بے شک ہمیں محفل دیکھنا چاہیے کہ محفل کیا ہے, محفل کے آداب کیا ہے. جی بالکل. اچھا بیٹا, میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کیا پیش کریں گے. الحمدللہ ایک کلام رمضان کے حوالے سے میں پیش کروں گا. صحیح. یا مصطفیٰ عطا ہو, یا مصطفیٰ عطا ہو, پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ کر, میں آپ کی گلی
یہ تھے کنیم رمضان قادری بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز تھی۔ جی ربینہ جی، ایک بات میں آپ کی طرف میں آتی ہوں۔ ربینہ جی، جیسا کہ ناظرین ہمارے میں بلکہ ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ ربینہ جی کو بھی ایک عرصہ گزر چکا ہے اس فیلڈ میں حمد و ثنا کرتے ہوئے، اور نعت خوانی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت بلاغت پڑھتی ہیں یہ۔ اچھا ربینہ جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے آپ بلاغت پڑھتی ہیں تو مطلب اس میں کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو نذرانہ وغیرہ مطلب ملتا ہے آپ کی طرف سے، یا دینے والے خود اپنی مرضی سے آپ کو دیتے ہیں؟ دیکھیں شما، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ محبت کی باتیں ہیں، اور جب محبت کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کوئی رقم مقرر نہیں کر سکتے۔ بالکل، نہ دینے والے کی طاقت ہے کہ وہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری طاقت ہے کہ ہم اسے مانگ سکیں، کیونکہ جو محبت اور خلوص سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی رقم کا تقاضا نہیں کرتے، اور ہمارا یہی اصول ہے کہ محبت جو ہے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ لامحدود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو ہم اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی کے حضور اگر یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت جو بھی ہم سے ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کوئی معاوضہ تعین نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتی ہوں سراسر، جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے کافی لوگ جو ہے اس معاملے میں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیتے ہیں، مگر کم سے کم میں اس چیز کی قائل ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ تو سامنے والوں کو خود بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ ٹائم دے رہے ہیں تو وہ خود جو سمجھتے ہیں وہ ماشاءاللہ کرتے ہیں محبت سے، مطلب کم سے کم عقیدت سے۔ جیسے لوگ نذرانہ دیتے ہیں تو کم از کم بھی مطلب کتنا ہوتا ہے، مطلب اگر 1 ملاک پڑھتے ہیں آپ لوگ آپ کے اس کے حساب سے، اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پڑھا کہ جو دے سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، کیٹیگریز ہیں، تو وہ 5,000 بھی دے دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 5,000 سے ابو اگر آپ پھر ابو جو ہوتا ہے وہ پھر آپ کے ڈیمانڈ کے حساب سے آ جاتا ہے۔ صحیح تو ابھی تک زیادہ سے زیادہ 2,000، 2,500، 3,000، بس ایک نارمل سے، مطلب جو یہ اس وقت تو واقعی یہ بھی کم ہے بہت، مگر ہم تو ڈیمانڈنگ نہیں ہے، صحیح، ہم تو محبت سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جو مل جاتا ہے ہم خوشی سے لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو سب سے زیادہ مطلب کہاں مطلب ملا کتنا سب سے زیادہ آپ کی لائف میں ابھی تک؟ مطلب ماشاء اللہ کہ پچھلے سال بھی میں ماشاء اللہ صاحب اپنے ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے گھر گئی تھی تو انہوں نے بھی 5,000 روپے مجھے ہر نذرانہ پیش کیا تھا۔ اور کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ جو ماشاء اللہ ہم کچھ علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں جو ہے لوگ اس چیز کا وہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مطلب آپ کو گفٹ وغیرہ بھی ماشاء اللہ دیتے ہیں، ہدیہ بھی اچھا دے دیتے ہیں۔ مگر یہاں اگر ہم کچھ لوگوں کو دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے بھی مطلب ہیں کہ ان کا دل نہیں ہوتا، بالکل وہ پھر خرچہ تو اتنا ہوتے ہیں، مگر وہ دینے والا ہدیہ دینے لفافہ دینے کی بات آتی ہے تو وہاں دوسری کر جاتے ہیں۔ تو خیر ہم ان سے بھی شکایت نہیں کرتے کہ بھائی آپ نے کیوں دی ہوئی، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ جو گھر جا کے جو ہے نذرانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بس تھوڑا سا میں یہ چاہوں گی آپ کے پروگرام کی توسط سے ایسے لوگوں تک میسج ضرور پہنچاؤں گی کہ اگر کوئی آپ سے منہ سے قیمت نہیں مانگ رہا تو کم سے کم آپ لوگ خود اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ٹائم کا آپ لوگ ضرور یہ بات سمجھا کریں کہ جو اس وقت مہنگائی کے دور میں نعت ہوا یا جو بھی پڑھنے والے ہیں پڑھنے والی ہیں اگر ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہیں تو ہم خود اس بات کو سمجھتے ہوئے انہیں اچھا ہدیہ دے دیے۔ اور یہ قبولیت ہماری جو ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے، یہ آپ ہمیں خوش نہیں کر رہے، وہ کتنے دن ہمارے کام آ جائے گی، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا ہوا جو ہے وہ اللہ کی نظر میں قبول ہو رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ماشاء اللہ یہ بھی ہماری ربینہ عابد انصاری۔ اور میں اب چاہوں گی کہ ربینہ جی آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر ایک کلام بھی سنا دیں تو کیا بات ہے؟ جی ٹھیک۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ایمان، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ایمان، دیتا ہے کرم ان کا صدا، 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 مانگ ایمان، دیتا ہے کرم
دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رہی ماں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی ہماری روبینہ عادل انصاری. کریم رضا بھائی سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ آپ کس داستان سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میں الحمدللہ جو ثنا خان ہے ذوالفقار علی حسین بہت ہی خوبصورت ثنا خان تھے. دنیا سے وصال ہو گیا ان کا. اللہ پاک ان کی دیر سال اور شفقت فرمائے. آمین. بہت دل کے قریب ثنا خان تھے اور بہت شوق سے ان کو سنتا ہوں. ماشاء اللہ ان کا انداز بھی مختلف تھا نا، بہت خوبصورت پڑھا کرتے. تو میرے فیوریٹ ثنا خان ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب آپ ہمیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کیا سنائیں گے؟ ایک کلام انشاءاللہ وہ میں چاہوں گی کہ کلام پیش کریں. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. میں بچنا چاہتا ہوں بھائی، میں پھر بھی بچ نہیں پاتا. میں بچنا چاہتا ہوں بھائی، میں پھر بھی بچ نہیں پاتا. گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ. گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ. لگا تکیہ گناہوں کا پڑھا دن رات سوتا ہوں. لگا تکیہ گناہوں کا پڑھا دن رات سوتا ہوں. مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں. بقیے پاک میں بن جائے غربت یا رسول اللہ.
اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. یہ تھے کریم رضا قادری صاحب. ناظرین اب ہمارا پروگرام اختتام کی جانب جا رہا ہے. اختتام سے پہلے میں چاہوں گی کہ روبینہ عادل انصاری پروگرام کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. ہم جی بالکل. دعا کی طرف اور یہ کہ آداب جو ہے یقیناً بہت ضروری ہے. محفل جب بھی ہم کبھی آخر کی سجاتے ہیں اس کے اختتام میں دعائیہ کلمات ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے. بے شک چاہے ہم مختصر پڑھیں. اور چونکہ مہینہ بھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اللہ کی بے شمار برکتیں رحمتیں اٹھنے کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کیجیے, اللہ سے دعائیں مانگیے اور اپنی عبادتوں کو قبول کروائیے اللہ سے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبولیت درجے عطا فرمائے. آمین. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام اختتام کریں گے اور ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کریں گے کریم رضا قادری بھائی کا اور محترمہ روبینہ عادل انصاری کا. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.